حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کلمہ نصیحت کا ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، لیکن مختصر نصیحت فرمائیے کہ جس نصیحت پر میں عمل کر سکوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نصیحت فرمائی، پھر اس نے درخواست کی اور ارشاد فرمائیے، پھر آپ نے وہی نصیحت کی، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول مزید ارشاد فرمائیے، پھر آپ نے وہی جملہ دہرایا، 3 مرتبہ اسی طرح سے آپ نے اسی جملے کو دہرایا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل آپ بتا دیجئے جو اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کہ جب سامنے والے پر غصہ کرنے کی بات آئی ہے، کوئی ناگوار غصہ کہاں آتا ہے؟ جب کوئی ناگوار بات آتی ہے سامنے، وہ ناگوار بات 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو واقعتاً وہ ناگوار ہوتی ہے اور بری ہوتی ہے، اور یا بری نہیں ہوتی مجھے بری لگ رہی ہے۔ 2 باتیں ہیں، یا تو وہ واقعتاً بری ہے، اگر وہ بات واقعتاً بری ہے تو تب بھی اس پر صبر کا حکم ہے، اور اگر وہ بات واقعتاً بری ہے ہی نہیں ہے تو پھر تو غصہ کرنا بیکار ہے، بے جا ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں غصہ کرنا، اور روزہ تو مشق ہی یہی کرا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں جائز کاموں کو بھی چھڑوایا گیا، کھانا پینا جائز اس کو چھڑوایا گیا، حلال اور پاکیزہ کھانا چھڑوایا گیا۔ افطار کے وقت بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، ہاتھ نہیں بڑھ رہا، حکم ہے کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا، تو یہ روزہ یہی مشق کروا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام کام آ جائے، اس موقع پر تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، اپنے آپ روک دینا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو روزہ یہ مشق کروا رہا ہے کہ غصے کی حالت میں بسا اوقات انسان وہ زبان سے کلمے بول پڑتا ہے، ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے تو اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ تو اس لیے زبان پر قابو رکھنا، اور خاص طور پر غضب اور غصے کی حالت میں زبان پر قابو رکھنا، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی الجھے، بحث مباحثہ کرے تو تم غصہ نہ کرو، تم کہہ دو میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے، میں نہیں بحث کر سکتا آپ سے۔ تو بہرحال غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، آدمی کو غصہ جائز بات پر آتا بھی ہے اور ناجائز پر بھی آ جاتا ہے۔ تو جب غصہ آئے تو تھوڑا سا آدمی تحمل کرے اور سوچ لے کہ یہ جو غصہ جس بات پر مجھے آ رہا ہے کیا یہ جائز ہے، اور اگر وہ جائز بات ہے تو پھر کس حد تک غصہ آنا چاہیے یہ بھی آدمی کو دیکھنا ہے۔ بسا اوقات ایک بات جائز ہوتی ہے اور اس پر اتنا زیادہ آدمی بھرم ہو جاتا ہے اور اتنا غصے کا اظہار کر دیتا ہے جو کہ کرنا نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا اس موقع پر غصے کے وقت میں شیطان انسان کے خون میں دوڑ رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں شیطان جسم میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس وقت شیطان انسان سے سب سے زیادہ پر امید ہوتا ہے کہ اس سے میں اول فول نکلواؤں گا اور ایسی باتیں کرواؤں گا کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے جہنم مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اس موقع پر غصہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کس حد تک کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عمل بتایا کہ جب کسی پر غصہ آئے تو تم سامنے سے ہٹ جاؤ، اس کو ہٹا دو، آپ سامنے سے دور ہو جاؤ، یہ حل ہے اس کا۔ اسی طرح سے آپ کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اور بیٹھے ہیں لیٹ جاؤ، اور وضو کر لو، اور اگر روزہ نہ ہو تو پانی پی لو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں غصے کو چھٹانے اور دور کرنے کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔
اور فرمایا چونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور وہ تیز حرارت اور گرمی انسان میں لے کے آتا ہے، غصے میں ایک دم سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، نتنے پھولنے لگ جاتے ہیں، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ شیطان کے اثرات ہیں۔ ان اثرات کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کا کہا گیا، وضو کر لو، اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اللہ سے آدمی مانگتا رہے کہ اللہ میں کسی غصے کے موقع پر ایسا لفظ نہ بول دوں، ایسا عمل نہ کر دوں کہ جس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے یا میرے لیے جہنم مقدر بن جائے۔ اے اللہ میری حفاظت فرمانا۔ تو روزے کی حالت میں بھی خاص طور پر یقیناً جب آدمی بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، تو تھوڑا سا غصہ آدمی کو زیادہ آتا ہے۔ بہرحال تحمل، روزہ یہی سبق سکھا رہا ہے کہ آدمی کو برداشت کر لینا چاہیے، آدمی کو برداشت کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، ہر بات کا جواب ہی نہیں ہوتا، کہیں خاموشی ہی بڑا جواب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔